آپ نے بہت زیادہ ایک نام سنا ہوگا، مولانا روم یا مولائے روم نے فرمایا، یعنی کوئی بھی حکمت بھری بات اکثر عام طور پر سامنے آتی ہے تو ان کا نام بھی آ ہی جاتا ہے کسی نہ کسی اعتبار سے۔ تو وہ ایک صوفی اور بزرگ انسان تھے۔ تو آج ہم انہی کے بارے میں مختصر طور پر جاننے کی کوشش کرتے ہیں، آخر مولانا روم کون تھے، کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے اور کب ان کا انتقال ہوا۔ ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں۔ تو یاد رکھیں کہ ان کا نام اصل محمد تھا، لیکن جلال الدین مولانا رومی یا مولائے روم کے نام سے زیادہ مشہور ہوئے۔ مولانا جلال الدین رومی 30 سپٹمبر 1207 عیسوی کو پرانے اور تاریخی شہر بلخ یعنی افغانستان میں پیدا ہوئے۔ ان دنوں اس علاقے کو خراسان کہا جاتا تھا۔ آپ کا خاندان اس خطے میں یعنی اس علاقے میں خراسان کے فتح کے موقع پر آباد ہوا تھا۔ آپ کے والد کا سلسلہ نسب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ ان کے والد شیخ بہاؤالدین ولد اپنے زمانے کے ایک بلند پایہ عالم اور صوفی بزرگ مانے جاتے تھے۔ علمی بلندی کی وجہ سے انہیں سلطان العلماء کا خطاب بھی دیا گیا تھا۔ آپ اپنے علاقے میں لوگوں کی توجہ کے مرکز بنے ہوئے تھے۔ لوگ علمی اور روحانی رہنمائی کے لیے آپ ہی کی طرف آتے تھے، جس کی وجہ سے بادشاہ سلطان خوارزم انہیں اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھنے لگا، حالانکہ وہ آپ کو بہت مانتا بھی تھا۔ کچھ لوگوں نے بھی اسے بھڑکانے میں پورا کردار ادا کیا۔ اس پر شیخ بہاؤالدین نے بلخ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تو ملک میں ہنگامہ ہو گیا۔ ان حالات میں آپ بادشاہ کی درخواست پر خاموشی کے ساتھ وہاں سے نئی منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ 5 سالہ جلال الدین رومی بھی اس قافلے کا حصہ تھے، لیکن کچھ کا کہنا ہے کہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے تاتاریوں کے حملے کی وجہ سے بلخ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال جو بھی بات ہو، جب وہ نیشا پور یعنی ایران پہنچے تو معروف صوفی بزرگ حضرت فرید الدین عطار سے ملاقات ہوئی۔ وہاں سے قافلہ بغداد پہنچا اور تو بڑے بزرگ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے استقبال کیا اور ویلکم کیا۔ اس کے بعد کوفہ ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور حج ادا کیا۔ یوں جلال الدین رومی صاحب کے حصے میں بچپن ہی میں یہ سعادت آ گئی تھی۔ پھر قافلہ دمشق اور وہاں سے آذربائیجان پہنچا، جہاں شیخ بہاؤالدین کے لیے بادشاہ کی بہن نے ایک مدرسہ بنوا کر دیا، تو 4 سال تک وہاں پڑھنے پڑھانے میں لگے رہے۔ اس کے بعد قونیہ یعنی ترکی کے قریب ایک علاقے میں آ گئے اور 7 سال وہیں رہے۔ اسی دوران 18 سالہ مولانا جلال الدین رومی کی شادی بھی ہو گئی تھی۔ جب سلطان علاء الدین کو شیخ بہاؤالدین کے اس جگہ آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے وہاں کے گورنر کو ایک خط لکھا اور حکم دیا کہ حضرت شیخ کے قونیہ آنے کے انتظامات کیے جائیں۔ شیخ بہاؤالدین سے بھی قونیہ منتقل ہونے کی درخواست کی گئی، جس پر وہ اپنے گھر والوں اور دیگر لوگوں کے ساتھ اس جگہ آ گئے۔ یہاں آپ کے لیے ایک بڑا مدرسہ بنایا گیا اور اخراجات کے لیے جائیداد بھی وقف کر دی گئی، لیکن شیخ بہاؤالدین 2 سال بعد ہی 80 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ آپ کو بتا دیں کہ مولانا جلال الدین رومی نے اپنی شروع کی تعلیم اپنے والد شیخ بہاؤالدین سے حاصل کی، پھر سید برہان الدین ترمذی کے سامنے بھی علم حاصل کیا۔ والد کا انتقال تو ہوا تھا، 24 سال کی عمر تھی اس وقت، مگر علم کا شوق ابھی بھی باقی تھا، لہذا اس دور کے ایک بڑے علمی مرکز یعنی بڑی جگہ دمشق چلے گئے۔ وہاں محی الدین ابن عربی، شیخ سعد الدین حموی اور شیخ صدر الدین قنوی وغیرہ سے علم حاصل کیا۔ حلب اور دمشق کے بڑے بڑے علماء کرام سے تفسیر، حدیث اور فقہ کا علم بھی سیکھ لیا تھا۔ ابھی تعلیم کا سلسلہ جاری تھا کہ ان کے استاذ اور ان کے والد کے خلیفہ سید برہان الدین نے انہیں قونیہ بلوا لیا تاکہ وہ اپنے والد کی جگہ پر آئیں اور مدرسے کا انتظام بھی سنبھالیں۔ انہوں نے 9 سال تک مولانا رومی کی روحانی تربیت بھی کی۔ تقریباً 12-15 سال تک آپ یہاں پڑھاتے رہے، مگر پھر ایک وقت زندگی میں ایسا بھی آیا کہ آپ کی زندگی پلٹ گئی۔ مولانا جلال الدین رومی مولائے روم بن گئے۔ مولانا جلال الدین رومی پہلے سے بھی روحانی علم سے بہت واقفیت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنے والد اور سید برہان الدین سے بھی روحانی تربیت حاصل کی تھی، مگر شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں عشق اور مستی کی ایک نئی دنیا کی سیر کروائی۔ ابھی شمس تبریز کون تھے؟ ان کے بارے میں بہت سی روایات ہیں، یعنی الگ الگ باتیں ہیں جن میں بہت زیادہ اختلاف بھی پایا جاتا ہے، لیکن بہتر یہ کہ وہ ایک صوفی بزرگ انسان تھے۔ انہوں نے
اپنا دیوانہ ان کو بنا لیا تھا. پھر مولانا کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو گیا تھا. یہی وہ دور تھا جس نے انہیں پرماننٹ شہرت دلائی. یہ اس وقت کی بات ہے جب جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً 40 سال کی عمر تھی. اب مولانا تھے اور شمس تبریز، باقی تمام کام چھوٹ گئے تھے. پڑھنا پڑھانا بھی چھوڑ دیا تھا اور واعظ اور نصیحت کہنا بھی چھوڑ دی تھی. یعنی صوفی بن کر زندگی گزارتے تھے. اخیر میں آپ کو بتاتے چلیں کہ مولانا جلال الدین رومی کی 3 کتابیں بڑی مشہور ہیں. فی ما فی، یہ ان خطوں کا مجموعہ تھا جو انہوں نے بادشاہ کے مصاحب یعنی معی الدین پروانی کو لکھے. اور دوسری دیوان شمس تبریز، یہ تقریباً 50,000 اشعار اور غزلوں کا مجموعہ تھا. یہ غزلیں آپ نے اپنے پیر اور مرشد کے لیے لکھی تھی. اور تیسری مثنوی ہے، یعنی وہ کتاب جس نے مولانا رومی کو زندہ رکھا ہوا ہے. آج بھی ہزاروں اشعار اس کتاب کے اندر موجود ہیں جو انہوں نے اپنے خلیفہ حسام الدین کی فرمائش پر لکھی تھی. سب سے آخر میں آپ کو بتلا دیں کہ مولانا جلال الدین رومی 17 دسمبر 1273 عیسوی کو اس دنیا سے رخصت ہو گئے.